السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ، اور سلسلہ وہی پرانا لوکل ہیروز کا، جس طریقے سے میں جو ہمارے انڈسکور یا اس طریقے کے یہ چھپے ہوئے ہیرے ہیں یا جن سے کچھ میں نے سیکھا اور جن کی سٹوری انسپائرنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ یہ بالکل گمنام سے سوسائٹی کے دبے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میں کوشش میری یہی ہوتی ہے دے آر مائی ہیروز، یہی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی اس کی نظر کروں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک چھوٹی سی نظم ہے جس کو آپ اگر بار بار سنیں اور اگر اس پہ غور و خوض کریں، اور خاص طور سے میرے نوجوان اور جو دوسرے لوگ ہیں، تو ان کو ایک لائف ایک انسپائرنگ ایک پیکیج اس میں ملے گا۔ غزل کچھ اس طرح ہے کہ ایک نظم کے کچھ شعر ہیں کہ نہ جانے کون سے لمحے میں، نہ جانے کون سے لمحے میں ہم مٹی میں مل جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کوئی رستہ سجا جائیں، کوئی بستہ تھما جائیں، کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائیں۔ کہیں فکری ضرورت ہے، کہیں فکری ضرورت ہے، کہیں عملی ضرورت ہے، نئی فکریں جگا جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے یاروں، ابھی بھی وقت ہے یاروں، اے علم و فن کے ہر کاروں، جو سیکھا ہے سکھا جاؤ، جو دیکھا ہے دکھا جاؤ۔ رسائی سوچ کی اپنی گلی کوچوں میں پھیلاؤ، فروغ نسل کے خاطر ذرا سا وقت بھی دے جاؤ۔ کوئی تبدیلی لے آئیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ منو سلوانہ آئے گا، زمانہ نوچ کھائے گا، خودی کو جو جگائے گا وہی تو آگے آئے گا۔ محض باتوں سے تبدیلی، محض باتوں سے تبدیلی کوئی بھی لا نہ پائے گا۔ تم ہی امید اول ہو، تم ہی سے رنگ آئے گا۔ سبق آموز ہو جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، نہ جانے کون سے لمحے میں ہم مٹی میں مل جائیں۔ دوستوں، آج کی کچھ سٹوری ہمارے آفس کی ایک جو جینیٹوریل ورک کرتا ہے، اسی کے سلسلے میں، اس کا نام ہے تلسی موہن۔ اور اس کی سٹوری شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں گا کہ تقریباً 10 سال سے ہمارے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ کسی اور بینک میں یہی کام جو ہے صفائی ستھرائی چائے اور یہ سارا کچھ کرتا تھا۔ انفارچونیٹلی وہاں یہ ہوا کہ آفٹر اسپینڈنگ 22 ایئرس اوور دیئر، وہ یونینائز اور جو ایک ہوتا ہے سلسلہ، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ سلسلہ، تو یہ بیچارہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، تو اس سے وہ ایک ڈاکیومنٹس انہوں نے سائن کر دیا کہ تم اس کو سائن کرو ورنہ تمہیں ہم نکال دیں گے، اور اس سائن کرنے کے بعد تمہیں 25 لاکھ روپیز ملے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ پیسے صرف اس کو 4 لاکھ ملے، اور اس سے پھر اس نے اپنی جو گزر بسر کی۔ اس کے ماں باپ اس وقت بوڑھے تھے، اور ماں باپ بھی یہی کام کرتے تھے، نسل در نسل اس نے اپنے ماں باپ کو بٹھایا اور ان کی سیوا کی، ان کی خدمت کی، اور کہا کہ اب آپ بیٹھیں اور میں کام کروں گا، اور اپنا کام کیا۔ اسی دوران اس کی شادی ہوئی۔ اس نے اپنی شادی کرنے سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کی شادی کی، اور سب اپنے گھر میں خوش جس طرح ہوتے ہیں، تو یہ بھی رہا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی، اس کی ایک بیٹی، ابھی ماشاءاللہ اس کی 16-17 سال عمر ہے۔ انفارچونیٹلی 6 ایئر بیفور اس کی وائف کو بریسٹ کینسر ہو گیا، اور اب آپ اندازہ لگا لیں گے، ایک شخص 16-17 ہزار روپے کمانے والا، اور ایک کرائے کے مکان میں، اور پھر بیوی کو کینسر، اور پھر ایک بچی، اور پھر اس کی بھی تعلیم نہیں ہو سکی، اور یہ سارے کچھ مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے۔ اسی لیے کچھ میرے لہجے میں تلخی ہے، اور جو ایک میں بات کہتا ہوں کہ غریبوں کا تو بس اللہ ہی مالک ہے، تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ اتنی میری عمر ہو گئی، میں نے کوئی ریلیف اور کوئی انصاف اور کچھ آئی ایم سوری ٹو سے غریبوں کے لیے نہیں دیکھا۔ اب ذرا اس کی اندازہ لگا رہے ہیں کہ 16-17 ہزار سیلری اور یہ ساری کچھ ساتھ۔ بہرحال نیک لوگ ہیں، اللہ ذریعہ سے ذریعہ بناتا ہے، ایک چین بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں کے لوگوں نے جو اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، اور بڑا ساتھ دیا، اور وہ تمام کیمو تھیراپی اور ٹیسٹ اور وہ جو ریڈیشن اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، پھر دوا، اور 5-7 سال تک سارا کچھ ہوتا رہا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پتہ ہی چلا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں بھائی شی از اوکے، اور اس طرح ہوگا۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ جو اس سے میری بات ہوئی وہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ جو کارسینومک جو آپ کے ایلیمنٹس ہیں، یا وہ جو اس کا جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ تقریباً دماغ تک چلا گیا، اور شی از گیٹنگ میموری لاس، اور جو اس کی ویزیبلٹی اور وہ جو ریکگنیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے
یہ ایک الگ اس پہ افتاد بیچارے پہ آئی ہوئی اور وہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے. دوستوں اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو آگے جلدی میں بتاؤں گا کہ جس نے مجھے آپ کو یہ سب کرنے کی، ایک تو یہ از اے ویری پازیٹیو پرسن، اور اللہ کی تعالیٰ کی ذات پر اس کا بڑا ایمان ہے، اور یہ ہے کہ وہ مالک کائنات ہے اور تمام دنیا کی، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہر شے اس کے کنٹرول میں اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے. While I was talking to him and I said کہ is there any شکوہ شکایت، اللہ کہتے ہیں سر شکوہ شکایت کس کی، میں بہت خوش ہوں، اور ہمارے دھرم میں یہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بننی، اور جو پاپ اور پن اور جو گناہ اور نیکی ہے جو کچھ ہے ہم سامنے آتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو میں نے اپنی والدہ کا بھی ایک شعر تھا، وہ اکثر مجھے کہتی تھیں کہ صحیح و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، صحیح و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو دوستوں اسی طریقے سے اس کی بہت اچھی باتیں تھیں، اور پوری جو بھی ہمارے اس صوبے میں جہاں کوئی پیر، فقیر، حکیم، ڈاکٹر، ہر طریقے سے اس نے اس طریقے سے علاج کیا. وائل ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ خود بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک جواب دینے والی کنڈیشن ڈاکٹر کی نہیں بتائے گی، تیرا لیور اس طریقے سے ڈیمیج ہے اور بہت بری اس طرح کی حالت ہے. تو وہ سندھ میں کسی درگاہ میں یا وہاں کہیں گیا تھا، تو وہاں ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ تو ضرور ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ جو ہے تو اس ٹراما سے وہ پھر بالکل صحیح ہو گیا وہ کہ تو اس سے اپنی یعنی ہاسپٹلائز ہونے کے بعد تو واپس آیا، ورنہ تیرے اس طرح کے کوئی چانسز نہیں. دوستو دس واز دی مومنٹ اور دس واز دا پوائنٹ کہ میں نے اس کی زندگی کو کھوجنے کی، اس سے انٹرویو کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو یہ پتہ چلا. اب 2-4 میں باتیں آپ کو جلدی بتاؤں گا. مثلاً یہ ہے کہ دوستوں میرا ایک پیشن بچپن سے شکار کا ہے، اور ہر قسم کے شکار کا، اور اینڈ آئی نو ویری ویل کہ یہ جو کرو، جو کوا ہوتا ہے، میرے خیال سے اس سے زیادہ میں نے چالاک جانور نہیں دیکھا، اور اس سے زیادہ ہوشیار جانور نہیں دیکھا. مقصد وائس کی میں بات نہیں کرتا، وائس جیسے کہتے ہیں وزڈم کے لحاظ سے تو الو، جس کو ہم تو خیر بڑے عجیب معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا وائس جانور ہے. لیکن یہ بڑا شارپ اور ہوشیار اور جسے کہتے ہیں چالاک جانور ہے. اب دوستو اس کا معمول یہ تھا کہ آفس آورز کے بعد یہ جو کھانے کے ویسٹیج کے، روٹی کے ٹکڑے، چاول اور یہ جو گوشت کے ہڈیاں، یہ ساری چیزیں، یہ جو ہے یہ جانوروں میں ایک ریلیجیسلی وداؤٹ انٹرپشن ڈیلی بیسس پہ دیتا تھا. دوستوں میں نے اپنی پوری زندگی میں کوے کو کبھی کسی کے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے، کبھی کسی کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے، دوستوں میں نے آج تک کبھی اس پرندے کو نہیں دیا. انفیکٹ یہ ہمارا شکار بھی خراب کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا یہ بتاتا ہے، اگر جیسے ہم کوئی گن لے کے یہ ہو تو یہ اس کا ایک ریگولر کام ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پرندوں کو اپنے جمع پونجی سے اکٹھے کر کے اس کو گوشت چھت پہ ڈالنا اور یہ سارا، اور وہ بھی اس کے ساتھ مانوس ہو گئے ہیں کہ چیل، کوے اور ہاتھ پہ بیٹھنا دوستوں میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا. دوستوں یہ بہت پازیٹیو ہے، اور اس کو اپنی وائف کا اسٹیج کس اسٹیج پہ ہے، جس طریقے سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے سب کو، ہم سب اس کے محتاج ہیں. اللہ تمام لوگوں کو شفا عطا کرے، جو بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرے. لیکن میں نے اس شخص کی جو پازیٹیوٹی، سر اس کی پازیٹیوٹی دوستوں ختم ہے. اس نے مجھے کل بتائی ایک بات کہ سر نماز میں انسان کے اندر میں جو ہے، یہ اب یہ اسی کے میں الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ انسان کے اندر میں ایسی ہے کہ وہ شیطانیت کی طرف اس کو لے جاتی ہے، اور وہی ایک گمراہی کا سب سے بڑا راستہ ہوتا ہے. دا مومنٹ وین اینی باڈی فیلز کہ میں کہتے ہیں نماز کی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ تمام جہانوں کے رب کے آگے اس طریقے سے آپ جھک رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. مجھے قسمت سے کوئی شکایت نہیں، مجھے نصیب سے کوئی شکایت نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے کوئی شکایت نہیں، اور میں کبھی اداس نہیں ہوتا، میں کبھی فکر مند نہیں ہوتا کہ جو کچھ مالک نے جس طریقے سے مجھے دیا ہے، جو مصیبت دی ہے، پریشانی دی ہے، اچھے دن بھی دیے ہیں، اچھی صحت بھی دی ہے، اچھے جو ہے لمحات بھی دیے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی وہ ہے. اور جب تک میرے اندر سانس ہے اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں اپنی وائف کے لیے، اور جس طریقے سے میں جو ہے شفا دینا نہ دینا اس کا کام ہے، میں نے اپنا پورا کام وہ کروں گا. دوستو مائنڈ سائنس از آل اباؤٹ آل دیس تھنگ. یعنی اندازہ لگا لیں کہ خود ایک اتنے بڑے ٹراما سے موت کے منہ سے یہ آیا، اور اسی طریقے سے اس کی بیوی کی جو حالت تھی وہ تقریباً 5 ایئر بیفور بھی اگر اس کو پازیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جاتا یا اس طرح کا وہ نہیں ہوتا تو وہ چلی جاتی، گزر جاتی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا ایک چڑچڑا پن
اور اس کو سب کچھ پتہ ہے، اتنے سارے اس کی ریڈیشن اور کیمو تھراپی کتنا ایک پینفل مرحلہ ہوتا ہے، آپ سب حضرات کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس شخص نے اس کے اندر پازیٹیوٹی کو اتنا انجیکٹ کیا ہوا ہے کہ مثبت سوچ، مثبت خیال، ایک ہوپ ٹو رائز، اور اللہ پہ ایک ایٹرنل بلیف کہ نہیں اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے اور نہیں ایسا وہ نہیں ہے، یعنی کہ اسپین آف لائف آپ دیکھیں اس کا وہ ہو گیا اور بڑھ گیا، اور موت و زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں، ہم سب لوگوں نے جانا ہے، لیکن اس کی ایک آپ ڈٹرمنیشن دیکھیں، اس کا آپ پیشنس دیکھیں، اس کو آپ کس طریقے سے اس کی کریج اور جس طریقے سے اس کی سمبیشن اور یہ سارا دیکھیں تو دیکھیں آپ کی کس طریقے سے لائف میں وہ کیا ہوا ہے۔ ہم انسانوں کو ایک چھوٹی سی بھی کسی ہم پرابلم میں ایک دم گھبرا جاتے ہیں۔ یہ جو نظم میں نے ابھی پڑھی ہے دوستوں، یہ ساری چیزیں یہی سب کچھ ہے، یہ اپنے لیے زندہ رہنا۔ آپ دیکھیں ریلیجیسلی وہ جو جانوروں کو یہ وہ کر رہا ہے، میرا ایک ایمان ہے، مجھے ایک نافہم اور کم عقل ایک شخص میرا یہ سمجھ میں ہی آتا ہے کہ ان پرندوں کی، ان بے زبانوں کی، کہ ان کو پانی، ان کو دانہ، ان کو کھانا، وہ اتنے اس سے مانوس ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سیٹرڈے سنڈے نہیں ہے، یہ ڈیلی وہاں پر اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، جاتا ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ انہی کی دعائیں ہیں، اور یقیناً یہ انہی بے زبانوں کا جو ایک اس طریقے سے معجزہ کرشمہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے اس کو ایک اتنی کمپوز پوزیشن میں، اتنے برے حالات میں وہ رکھا ہوا ہے۔ فائنینشلی بھی آپ اگین اندازہ لگائیں گے 16-17 ہزار میں کرائے کے مکان میں رہنے والا، اور اس بیماری سے اور خود اس ٹراما سے کس طریقے سے نکل رہا ہے۔ تو آج کا دوستوں بس یہی تھا، اور آپ سب حضرات سے خصوصی دعائیں، اور میری اس پہ اگر آپ آمین کریں گے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتال میں، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں کسی بھی پریشانی میں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور کر، ان کی دکھ درد کو دور کر۔ مالک تو ہی غریبوں کا ہمدرد، تو ہی غریبوں کا سب کچھ ہے، ورنہ تو دوستوں آج یہی تھا۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کیجئے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، اور خاص طور سے اس نظم کہ مجھے نہیں پتا کس نے لکھی ہے، جو ایک میسیج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو، ہیو اے نائس ویکینڈ۔